وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوب۔ یہ 4 آیتیں ہیں سورۃ التوبہ کی۔ آیت نمبر 75، 76، 77 اور 78۔ اور ان 4 آیات کا پس منظر یہ ہے، شان نزول یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا، ثعلبہ بن ابی حاطب۔ ثعلبہ نام کے 2 شخص مشہور ہیں، ایک تو ثعلبہ بن حاطب ہے، یہ بدری صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرا نام ہے ثعلبہ بن ابی حاطب، جن کا واقعہ ان آیات میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے دعا کیجئے تاکہ میں مالدار بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ، ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، جو تھوڑا ہو اور انسان کی ضرورت پوری کر لے وہ اس سے بہتر ہے کہ زیادہ ہو اور انسان کو غفلت میں ڈال دے۔ کہنے لگے، اللہ کے رسول، اصل مقصد میرا یہ ہے کہ میرے پاس مال ہو، میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، میں خوب صدقہ خیرات کروں، اس لیے مجھے خرچ کرنے کا شوق ہے۔ ایک دن جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، ثعلبہ کو مالدار بننے کا شوق ہے اور اس کو مال دے دے۔ چنانچہ اس نے بھیڑ بکریوں کا کام شروع کیا، اور بہت مختصر عرصے میں اس کی بھیڑ بکریاں اتنی زیادہ ہو گئی کہ اسے شہر کے حدود سے نکل کر باہر جگہ لینی پڑی تاکہ اس کو سنبھال سکے، اور وہاں اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ پہلے نمازوں میں غائب ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے جمعے کی نماز میں بھی آنا غائب ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ ثعلبہ نظر نہیں آ رہا، تو کسی نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ تو بہت زیادہ مصروف ہو گیا ہے اور بھیڑ بکریوں میں لگا رہتا ہے اور مصروف رہتا ہے، اسی میں ٹائم ہی نہیں ملتا اس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ گیا۔ پھر جب سال مکمل ہوا تو 1 سال میں اس کا مال اتنا بڑھ گیا تھا کہ زکوٰۃ لینے کے لیے عامل جب اس کے پاس گیا اسلامی حکومت کی طرف سے، تو اس نے کہا کہ میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے، میں نے حساب کتاب بھی نہیں کیا ہے، تو کل آپ آ جائیں، حساب کتاب کر لوں گا میں، پھر کر لیں گے۔ کل دوبارہ جب عامل گیا اس کے پاس تو کہنے لگے کہ مجھے موقع نہیں ملا، حساب نہیں کر سکا، کل آ جائے۔ تیسرے دن جب عامل پھر گیا اس کے پاس تو کہنے لگے، آپ کیا بار بار میرے پاس آتے ہیں، اور یہ کیا آپ نے زکوٰۃ کی رٹ لگا رکھی ہے؟ ما ہی الا اخت الجزیہ، یہ تو زکوٰۃ نہیں ہے، یہ تو ٹیکس ہے۔ عامل نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ دی کہ ثعلبہ نے اس طرح کے الفاظ کہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس سے زکوٰۃ نہیں لینی ہے۔ اس کو پتہ لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگے، اللہ کے رسول، وہ میں نے حساب کتاب کر لیا ہے، وہ عامل آ جائے مجھ سے زکوٰۃ لے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ہم تو زکوٰۃ نہیں لیں گے۔ اب اپنے آپ کو مارنے لگا، پیٹنے لگا، اور کہنے لگے میں ثعلبہ تو نامراد ہو گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات تھے آپ کی خدمت میں کئی بار آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، پھر حضرت ابوبکر کے پاس آیا، حضرت ابوبکر نے بھی منع فرما دی۔ جب اللہ کے نبی نے نہیں لیا
تو میں کیسے لے سکتا ہوں؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آیا، حضرت عمر نے بھی منع فرما دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کا انتقال ہوا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے، اور یہ ایک مصداق ہے، کردار ہے۔ جو بھی اس طرح کی سوچ ہو دنیا کے اندر، زندگی میں تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے پاس مال ہو، میں یہ کروں، میں یہ کروں، میرے پاس عہدہ ہو تو میں یہ کر دوں، میں یہ کر دوں۔ لیکن عہدہ ملنے کے بعد اور مال ملنے کے بعد پھر انسان کو پتہ لگتا ہے کہ وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس ما از کم ترس فرعون نیست لیکن اورعون مارعون نیست۔ اے رومی، تیرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن تیرے پاس کچھ کرنے کے لیے ہے نہیں۔ تو جب آدمی کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے، تو پھر انسان کا پتہ لگتا ہے۔ تو یہ 4 آیتیں ہیں۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان منافقین میں سے بعض وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، البتہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اپنے فضل میں سے، فضل سے مراد رزق حلال مال میں سے، لَنَصَّدَّقَنَّ، ضرور بالضرور ہم صدقہ خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ضرور بالضرور ہو جائیں گے ہم نیک لوگوں میں سے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پس جس وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو اپنے فضل میں سے، بخلوا بِهِ، اس پر بخل کرنے لگے، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور پھرے اس حالت میں کہ وہ اعراض کرنے والے تھے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا، پس اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے لگا دیا نفاق، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ، اس دن تک جس دن وہ اللہ سے ملیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کیوں ڈال دیا؟ 2 وجہ بتائی۔ نمبر 1، بما اخلف اللہ ما وعدوہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کی، وبما کانوا یکذبون، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے راز جانتا ہے، جو ان کے دلوں میں ہے، جو ان کی نیت اور سوچ ہے۔ وَنَجْوَاهُمْ، اور ان کی سرگوشی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جو چھپ چھپ کے آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی چیزوں کے جاننے والے ہیں۔